اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے محافل و مجالس، حصہ اول۔ مصنف ہے اس کے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 183 پر ہیں، اور وہاں پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام۔ آئیے اس پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں مبارک حسین علیہ السلام، لقب سید الشہداء، کنیت ابو عبداللہ، والدہ ماجدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، والد ماجد حضرت علی علیہ السلام، ولادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری، ازواج 5، اولاد 6، شہادت 10 محرم سن 61 ہجری، عمر شریف 57 سال، قبر مطہر کربلائے معلیٰ۔ پیج نمبر 184، 5ویں محفل، داستان عظمت سرکار سید الشہداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی۔ ارشاد جناب ہدیت ہوتا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آیت کریمہ نے صاف واضح کر دیا کہ مالک کائنات نے انسان کی ہدایت کی ذمہ داری اس کے سر نہیں ڈالی اور اسے بے مہار نہیں بنایا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے اور حیات کے ہر شعبے میں اس کے لیے قواعد و قوانین وضع کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اختیار کی بات ہے کہ وہ خدائی اہتمام پر اعتماد کرے یا اپنے لیے الگ سے کوئی نظام ہدایت معین کر لے۔ الہی نظام پر اعتماد کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نفس کو پامال کرنا پڑتا ہے، زندگانی دنیا کو تباہ کرنا پڑتا ہے، عیش دنیا کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بظاہر اپنا ہو کے بھی دوسرے کا ہو جانا پڑتا ہے۔ نہ انسان کا کوئی ارادہ رہ جاتا ہے، نہ اختیار، نہ خواہش رہ جاتی ہے، نہ پسند، نہ مرضی رہ جاتی ہے، نہ مشیت۔ اب جو نمائندہ الہی چاہے وہی اپنی پسند ہے، اور جس پر اس کی نظر عنایت پڑ جائے وہی اپنا منظور نظر ہے۔ پیج نمبر 185۔ سرکار سید الشہداء نے سرزمین کربلا پر قدم رکھنے کے بعد اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لوگ بندگان دنیا ہیں، دین تو فقط زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ جب تک دنیا سلامت رہتی ہے دین کا نام لیتے ہیں، اور جب دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے تو دین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بہتر اس حقیقت کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس علم امامت بھی ہے اور تجربہ حیات بھی۔ آپ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور انہیں سمجھانا چاہا ہے جن کی آنکھیں بند ہیں اور جو دنیا سے یکسر غافل ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ الہی نظام پر ایمان لانے اور نہ لانے میں وہی فرق ہے جو کربلا میں حسینیت اور یزیدیت میں تھا۔ نظام الہی کے ذمہ دار کا نام حسین ابن علی تھا اور نظام دنیا کے پرستار کا نام یزید بن معاویہ، اور حقیقت اس لیے واضح کی گئی تھی کہ دنیا کربلا کی جنگ کو 2 بادشاہوں کی جنگ نہ کہہ دے، اور یہ خوب سمجھ لے کہ یہ ایمان و نفاق کا معرکہ ہے، اسلام و کفر کی جنگ ہے، ابدیت اور بے راہ روی کا معرکہ ہے، آدمیت اور اہل بیت کی لڑائی ہے، محمدیت اور صفانیت کی محض آرائی ہے۔ محمدیت کے نمائندے کا نام حسین اور صفانیت کے بقیت السلف کا نام ہے یزید۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بیان کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس مقدس اجتماع میں اسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے اور مختصر لفظوں میں اسی ہستی کے
حالات و کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کردار کے لیے سید الشہداء کا لفظ ہی بہت کافی ہے، اور میرا خیال ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے القاب اور خطاب پائے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 186۔ بعض الفاظ نقص، عیب، کمزوری اور برائی کی علامت ہیں، جیسے شیطان، ابلیس، جاہل، فاسق، کافر، بدکار، عیاش وغیرہ۔ ان الفاظ کے سنتے ہی ذہن برائی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ خیال آتا ہے کہ ان الفاظ کا مصداق یقیناً کوئی بے ایمان اور بد کردار آدمی ہوگا، اور بعض الفاظ سے اچھائی اور خوبی کا تصور قائم ہوتا ہے، جیسے مومن، مظلوم، نبی، امام، خلیفۃ اللہ، اوتار، رشی، منی، اور اسی طرح کے دوسرے بے شمار الفاظ، جن کے سننے کے بعد یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی قوم اور اپنی ملت کا محترم اور باعزت آدمی ہے، اس کے کردار میں کوئی نہ کوئی حسن اور خوبی ضرور ہے، ورنہ اسے اس مقدس نام سے نہ یاد کیا جاتا۔ لیکن ان دونوں قسم کے الفاظ کے ساتھ ایک خصوصیت ہے کہ بعض الفاظ جماعتی اور قومی اعتبار سے فضیلت اور مقصد رکھتے ہیں، اور بعض الفاظ ہر قوم اور ہر جماعت میں حسن یا عیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی یا امام مسلمانوں میں عظمت کی علامت ہے، ہندوؤں میں نہیں۔ اوتار یا رشی منی، بارشی منی ہندوؤں میں بلندی کی دلیل ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ یہی حال ابلیس و شیطان، فرعون و قارون جیسے الفاظ کا ہے۔ یہ الفاظ ایک طبقے کے لیے عیب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک طبقہ میں یہی حسن ہے۔ ابلیس اللہ والوں کی نگاہوں میں عیب ہے، اور توحید خالص والوں کے لیے بہترین حسن ہے کہ ایک ایسا بھی بندہ ہوا، اور توحید خالص والوں کے لیے بہترین حسن ہے کہ ایک ایسا بندہ بھی پیدا ہوا جس نے غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، اگرچہ خدا ہی نے حکم دیا تھا۔ فرعون و قارون موسیٰ کے پرستاروں کی نگاہ میں عیب ہے، بنی اسرائیل کی نگاہ میں خدائی کی علامت تھا۔ غرض یہ کہ دنیا میں اچھائی کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں اور برائی کی علامتیں بھی، اور آج کے دور میں تو پورا ایک ادب علامتوں پر قائم ہے۔ پیج نمبر 187۔ آج کون علامت کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ علامت کی دو قسمیں ہیں: وہ علامتیں جو کسی ایک قوم، طبقہ، جماعت یا گروہ میں عظمت کا درجہ رکھتی ہیں، اور وہ علامتیں جو ہر قوم، ہر ملت، ہر طبقہ اور ہر گروہ میں عظمت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لفظ بین الاقوامی علامت کا حامل ہوگا وہ ان تمام الفاظ سے بالا تر ہوگا، جن کی علامیت صرف فرد، جماعت یا قوم سے وابستہ ہوگی۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں شہید کا لفظ جملہ علامتوں سے بالا تر ہے۔ لفظ خدا علامت خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں۔ لفظ نبی و امام و خلیفہ علامت خیر ہے، لیکن اللہ والوں میں۔ لفظ اوتار، ریفارمر، رشی منی، گرو علامت خیر ہے، لیکن ایک محدود طبقہ اور جماعت میں۔ لیکن لفظ شہید ایک ایسی علامت ہے جسے دنیا کی ہر قوم اپنائے ہوئے ہے اور اپنانے کے لیے تیار ہے۔ آج دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ شہید اس قدر عام ہو گیا ہے کہ سیاسی میدان کے مرنے والے بھی شہید، روٹی کپڑے کے سوال پر قتل ہونے والے بھی شہید، ظالموں کے ساتھی بھی شہید، مظلوموں کے ہمراہی بھی شہید، حملہ آور بھی شہید، مجروح اور مظلوم بھی شہید۔ غرض یہ کہ جس کے سینے پہ گولی لگی وہ شہید، جس کے گلے پہ خنجر چلا وہ شہید، جسے سولی پہ چڑھایا گیا وہ شہید، جس کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا وہ شہید۔ شرط صرف یہ ہے کہ کسی جرم و خطا پر نہ مارا گیا ہو، ورنہ مقتول ہوگا، شہید نہ ہوگا۔ گویا ساری دنیا نے اتفاق کر لیا ہے
کہ شہادت کے لیے نیک کردار ہونا ضروری ہے، اور شہید وہی انسان ہوگا جو بلند مقصد پر قربان ہو جائے۔ پیج نمبر 188۔ چاہے اس کا مقصد کسی ایک جماعت اور گروہ کی نظر میں بلند ہو، اور جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو مجھے کہنا پڑے گا کہ علامتی میدان میں لفظ شہید ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی عظمت سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ شاید یہی راز رہا ہو کہ پروردگار نے اپنے جملہ نمائندوں کی شہادت مقدر کر دی، اور یہ چاہا کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی منزل عظمت پر فائز رہیں، بلکہ ان کی عظمت ہر قوم و ملت میں مسلم رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں اکثر شہادتیں وہ ہیں جنہیں پس پردہ ڈال دیا گیا اور دنیا کو ان کی اطلاع بھی نہ ہو سکی، یا شہادت کی اطلاع ہوئی تو اسباب پردہ راز میں رہ گئے، اور نوعیت قتل کے مجہول ہو جانے کی بنا پر شہادت کا صحیح فیصلہ نہ ہو سکا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی، حضور اکرم بھی شہید ہوئے، اور صدیقہ طاہرہ بھی، امام زین العابدین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی، امام صادق بھی شہید ہوئے، اور امام کاظم علیہ السلام بھی، امام رضا بھی شہید ہوئے، اور امام تقی بھی، امام نقی علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اور امام حسن عسکری بھی۔ لیکن ان میں اکثر شہادتیں وہ ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے اور دنیا انہیں مشکوک بنائے ہوئے ہے۔ ہاں، ایک شہادت ایسی ہے جس پر کوئی پردہ نہ پڑ سکا اور نہ پڑ سکتا ہے۔ قدرت نے اس کے لیے خاص انتظام کیا تھا۔ انبیاء و مرسلین کے دور سے اس کا اعلان ہوا تھا، خاتم النبیین کی زبان سے تکرار ہوئی تھی، حسن مجتبیٰ کے بیانات سے اظہار ہوا تھا، اور پھر عملی طور پر مدینہ چھوڑ کر مکہ کو ترک کر کے کوفہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک صحرا کا انتخاب کیا گیا، بچوں کو ساتھ لیا، عورتوں کو رفیق سفر بنایا، قافلہ تیار کیا، رفقا احباب فراہم کیے، اس کے بعد شہادت کا موقع دیا تاکہ کسی دور میں اس شہادت پر پردہ نہ پڑ سکے اور کوئی حکومت اسے دبا نہ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر راہ حق میں قربانی دینے والا شہید ہوا، اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہو گئے۔ سب کی عظمتوں پر پردے ڈال دیے گئے، لیکن حسین علیہ السلام کی عظمت اقوام عالم میں مسلم ہو گئی۔ پیج نمبر 189۔ اور اسی شہادت کا طفیل تھا کہ جو خدا اور رسول کے پرستار نہیں تھے وہ بھی حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر جھکائے ہوئے ہیں، جو اسلام اور ایمان کو نہیں پہچانتے وہ بھی حسینی برہمن کہے جاتے ہیں، اور حسین علیہ السلام آواز دے رہے ہیں، میرے چاہنے والوں، میں ایک نانا کا نواسا اور ایک خدا کا نمائندہ ہوں، تم میرے قدموں تک آ جاؤ، میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں گا، خبردار میری منزل تک آ کر ٹھہر نہ جانا، ورنہ تمہاری معرفت مجروح ہو جائے گی۔ دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کا کتنا معقول انتظام کیا ہے کہ جب ساری دنیا میری طرف متوجہ تھی تو میں خاک گرم پر سجدہ کر رہا تھا تاکہ سب میری طرف آئیں اور میں خدا کی طرف لے جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے عظمت حسین علیہ السلام جو صرف حسین علیہ السلام کا حصہ ہے اور جس میں کوئی دوسرا شریک اور حصہ دار نہیں ہے، اور جسے خدا نے بھی اہمیت دی ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ میرے حسین، میں نے تجھے شہادت کے عوض 3 فضیلتیں عنایت کی ہیں، شفا تیری تربت میں رکھی ہے، قبولیت دعا تیرے روضے پر رکھی ہے، اور امامت کو تیری نسل میں قائم کر دیا ہے۔ اب کون پوچھے کہ حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت کیا ہے؟ خدا شفا، قبولیت اور امامت دے رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پشت پر بٹھائے ہوئے ہیں، عید میں کاندھے پر اٹھا رہے ہیں، گھر میں زبان چسا رہے ہیں، محفل میں پیار کر رہے ہیں، محراب میں سجدہ کو طول دے رہے ہیں، منبر پر فضائل کا اعلان کر رہے ہیں، ازدواج کے گھر شہادت کی داستان سنا رہے ہیں، اصحاب کی محفل میں معرفت کا سبق دے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ خدا بھی عظمت حسین کے اعلان پر آمادہ ہے اور رسول اکرم بھی، اور کیوں نہ ہوتا۔ دونوں کو معلوم ہے کہ میرے نام کی بقا حسین سے ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ حسین کے دم سے باقی رہے گا۔ نبی کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ کلمہ حسین ہی زندہ رکھے گا۔ پیج نمبر 190۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شعبان سن 4 ہجری کی 3 تاریخ تھی جب یہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چاند افق امامت پر نمودار ہوا اور ام الفضل کو اپنے خواب کی تعبیر ملی۔ ولادت میں بھی قدرت نے خاص اہتمام رکھا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس فرزند کو شکم مادر میں صرف 6 ماہ رکھا اور اس کے بعد ایک طویل حیات عنایت کی، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ بچہ شکم مادر میں کم از کم 9 ماہ کی مدت گزارتا ہے اور 6 ماہ کی مدت میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہتا، لیکن تاریخ کا بیان ہے کہ یہ امتیاز قدرت نے صرف جناب یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کو عنایت کیا تھا کہ 6 ماہ کی مدت میں خلق کیا اور زندہ بھی رکھا۔ شاید اسی لیے امام حسین علیہ السلام اکثر جناب یحییٰ کا تذکرہ کرتے تھے اور دونوں کے واقعات میں ایک حد تک مشابہت اور مناسبت بھی پائی جاتی تھی۔ بعض حضرات نے اس ذیل میں جناب عیسیٰ کا نام بھی لیا ہے، لیکن مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قدرت نے امام حسین کو ولادت ہی سے ایک امتیاز دیا ہے۔ باپ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، ماں خاتون قیامت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نانا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بھائی امام حسن مجتبیٰ، دادی حضرت فاطمہ بنت اسد، ہر طرف کمال، ہر رخ پر فضیلت، ہر جہت سے عظمت اور ہر اعتبار سے بلندی۔ ایک بھائی کے امام ہوتے ہوئے امامت ملی اور سارے انبیاء و مرسلین کی وراثت میں شہادت ملی۔ سلام ہو تجھ پر اے آدم کے وارث، سلام ہو تجھ پر اے نوح کے وارث، سلام ہو تجھ پر اے ابراہیم کے وارث، سلام ہو تجھ پر اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث، سلام ہو تجھ پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث۔ پیج نمبر 191۔ منزل ولادت میں مدت کے مختصر رکھنے میں شاید یہ اشارہ رہا ہو کہ میرے حسین، میں نے عام بچوں سے ہٹ کر تیری ولادت کو مختصر رکھ کر بھی تجھے طویل حیات دی ہے۔ اب تیری ذمہ داری ہے کہ اگر میرے دین پر وقت پڑ جائے تو مختصر مدت میں قربانی دے کر میرے دین کو دائمی حیات دے دینا۔ حسین علیہ السلام نے بھی طے کر لیا کہ پروردگار تو نے مجھے 6 ماہ کی مدت میں حیات دی ہے تو میں بھی اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر کے تیرے دین کو بقا و دوام دے دوں گا۔ ولادت کی خبر پا کر مرسل اعظم بیت الشرف زہرا میں تشریف لائے، آواز دی میرے بچے کو لاؤ۔ جناب صفیہ خواہر جناب حمزہ نے عرض کی حضور ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا، اسے طیب و طاہر بنا لوں تو لاؤں۔ فرمایا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میرے بچے کو بھی طہارت کی ضرورت ہے؟ جلدی لائیے، جسے اللہ نے طیب و طاہر بنایا ہے اسے غسل و طہارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے قدرت نے اپنے نمائندے کو کیسا طیب و طاہر بنا کر بھیجا ہے کہ غسل مولود کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ غسل مولود ایک امر مستحب ہے، واجب نہیں۔ اسے طہارت و نجاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ذمہ داری انسان پر ہے۔ اس کے برخلاف غسل میت واجب ہے۔ موت کے بعد انسان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غسل دینا واجب ہو جاتا ہے۔ نبی اور امام کے ہاں یہ کیفیت بھی نہیں پیدا ہوتی، لیکن قانون کو جاری رکھنے کے لیے ان کے ہاں بھی غسل میت ہوتا ہے، اور ظاہر کرنے کے لیے یہ غسل بربنائے نجاست نہیں، یہ اہتمام کیا جاتا ہے
کہ غیر معصوم کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا، تاکہ دنیا پہچان لے کہ اگر موت سے نجاست پیدا ہو گئی تو ہر کس اور ناقص کو غسل دینے کا اختیار ہوتا، لیکن یہاں موت نے اتنا طیب و طاہر بنا دیا ہے کہ زندگی بھر غیر معصوم کا ہاتھ لگانے کا اختیار تھا، مگر مرنے کے بعد اب وہ اختیار نہیں رہ گیا۔ پیج نمبر 192۔ اب پہچانا آپ نے کہ امام کی منزل کیا ہوتی ہے اور اس کی حیات و موت کا قدرت نے کیا اہتمام کیا ہے، لیکن مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ قدرت نے یہاں بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خصوصیت عنایت کی کہ ہر معصوم کے ہاں کسی نہ کسی بنیاد پر غسل میت برقرار رکھا۔ امام حسین کو شہادت کا درجہ دے کر اس غسل سے بھی الگ کر دیا، آغاز میں غسل ولادت سے بھی الگ رکھا اور انجام میں غسل میت سے بھی الگ کر دیا۔ اب دیکھیے کہ حسین علیہ السلام کی طہارت کیسی ہے اور اس طہارت کا مزاج کیسا ہے۔ یہاں کسی غسل کی گنجائش نہیں ہے، اس کا آغاز بھی طیب و طاہر ہے اور اس کا انجام بھی طیب و طاہر۔ مجھے وضو اور غسل کی بحث میں نہیں جانا ہے، ورنہ اس کے بارے میں بھی عرض کرتا اور ان تمام شبہات کی طرف اشارہ کرتا جو اکثر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ میری بحث ان غسلوں سے ہے جن کا تعلق انسان کے ذاتی وجود سے ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر طیب و طاہر بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ ان کے آغاز وجود میں کسی نجاست کا تصور ہے، نہ انجام وجود میں۔ مجھے عارضی مسائل سے بحث کرنا نہیں ہے، ورنہ ان پر بھی روشنی ڈالتا۔ اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آیت تطہیر کے دائرے کی وسعت پر بحث کرنے والے نبی کا یہ فرمان سنیں، صفیہ جلدی لاؤ، میرا بچہ طاہر ہے، اسے طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا پاک کرے اور پاک رکھے کی بحث میں پڑی ہوئی ہے، اور پیغمبر واضح کر رہے ہیں کہ میرے اہل بیت پیدا ہی طیب و طاہر ہوتے ہیں، ان کے ہاں پاک ہونے اور نہ ہونے کرنے کی، ان کے ہاں پاک کرنے اور نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر آج کی ریڈنگ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج کی اس ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔